نہ نون لیگ، نہ پیپلز پارٹی اور نہ ہی دوسرے امیدوار۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے الیکشنز کے نتائج کو دلچسپ بنا دیا ہے۔ نیشنل اسمبلی میں تو پی ٹی آئی پارٹی کے طور پر ہے نہیں، لیکن حکومت سازی کے لیے انہیں کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہونا پڑے گا۔ تو کیا وہ حکومت سازی کا حصہ بنیں گے یا آزاد حیثیت برقرار رکھیں گے؟ عام طور پر تو جو پارٹی الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کرتی ہے وہ حکومت بناتی ہے، لیکن اکثریت نہ حاصل کرنے کی صورت میں کولیشن بنانی پڑتی ہے۔ لیکن بڑی تعداد میں انڈیپینڈنٹس کے ساتھ پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرے گی؟ شعیب شاہین پی ٹی آئی کے ایک آزاد امیدوار ہیں اور ان کے سامنے یہی سوال ہے۔ میں نامنی ہوں عمران خان اور پی ٹی آئی کا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے نامنیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں۔ دوسری بات ہے کہ پی ٹی آئی از اے رجسٹرڈ باڈی، رجسٹرڈ پارٹی، کیونکہ اس کو تو بین تو نہیں کیا گیا، ڈیزالو بھی نہیں ہوئی، تو ہم وہاں پی ٹی آئی ایک پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی ہماری بن جائے گی وہاں۔ اس میں تو کسی قسم کا کوئی لیگل ابہام نہیں ہے۔ 3 دن کا ہمارے پاس ٹائم ویسے بھی ہوتا ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم چونکہ پی ٹی آئی کے نامنیز ہیں، اس لیے ہمارے لیے آپشن نہیں ہوگا کہ ہم کس پارٹی میں جائیں اور کس پارٹی میں نہ جائیں۔ ہم باؤنڈ ہیں، اور ویسے بھی ادروائز ہم نے ایفیڈیوٹس دے رکھے ہیں ٹو اور پارٹی لیڈرشپ کہ جناب ہم جب جیتیں گے تو ہم پارٹی کا حصہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور نہ صرف پی ٹی آئی سے وابستہ آزاد امیدوار، بلکہ گلی محلوں میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے بھی یہ ایک بہت ایموشنل سوال ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلا جو آپشن ہے ان کے پاس وہ یہ کرنا چاہیے کہ یا تو عمران خان کو ان کو باہر نکال کے عمران خان کے ساتھ ہی ملنا چاہیے، ادروائز کسی اور پارٹی کے ساتھ ملنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو اپنی ایک الگ پارٹی بنا دینی چاہیے۔ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو عمران خان کا ویٹ کرنا چاہیے، پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک پاکستان آزاد ہو کہ جو سب سمجھ لے کہ ہاں میں آزاد ہوں۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم غلام میں جی رہے۔ آزاد امیدواروں کو کسی کے ساتھ بھی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ یہ اسمبلی میں بیٹھیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، یہ سپریم کورٹ میں جائیں، نہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کریں، نہ یہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں۔ لیکن اس بار سچویشن تھوڑی مختلف ہے۔ بڑی تعداد میں آزاد امیدوار اسمبلی میں آ گئے ہیں، تو حکومت سازی کے لیے انڈیپینڈنٹس کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اس بار آزاد امیدوار 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو روایتی آزاد امیدوار ہیں جن کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں، دوسرے وہ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑنا چاہتے تھے مگر بعض قانونی تقاضے پورے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنا پڑا۔ نیشنل اسمبلی میں جتنی سیٹیں ایک پارٹی کو ملتی ہیں اس کے تناسب سے غیر مسلم اور خواتین کے لیے 70 ریزرو سیٹوں میں سے ان کو حصہ ملتا ہے، مگر جیتنے والے آزاد امیدوار جب تک کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوتے تب تک انہیں ریزرو سیٹوں میں سے کوٹا نہیں ملتا۔ البتہ وہ حتمی نتائج کے 3 روز کے اندر کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں تو اس پارٹی کو زیادہ ریزرو سیٹیں مل جاتی ہیں۔ پارٹی میں شمولیت کے بعد نہ صرف اسمبلی میں اس پارٹی کی اکثریت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ حکومت سازی کے ہر مرحلے میں ان کو سبقت حاصل ہو سکتی ہے۔ قانونی طور پر آزاد امیدوار اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ کسی پارٹی میں شامل ہوں، وہ آزاد رہ سکتے ہیں، مگر ایسا کرنے کی وجہ سے اسمبلی میں دوسری پارٹیوں کی اکثریت ریزرو سیٹس کی وجہ سے بڑھ سکتی ہے۔ تو ایسے میں یہ آزاد امیدوار حکومت سازی اور قانون سازی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ڈیپینڈ کرے گا اس پہ کہ انتخاب کا کیا نتیجہ آتا ہے اور پی ٹی آئی کتنی سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اگر تو وہ ایک واضح برتری حاصل کر لیتے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہیں گے، لیکن اگر کچھ کم تعداد میں ان کی سیٹیں ہوں گی تو پھر یہ ممکن ہے کہ وہ جیسے کہ الیکشن رولز میں پرووائڈڈ ہے کہ وہ 3 دن کے اندر کسی پارٹی کے ساتھ الائی کر سکتے ہیں، تو وہ اپنی سیاسی وابستگی جو ہے وہ کسی بڑی پارٹی کے ساتھ جا کے جڑ سکتے ہیں، اس کی گنجائش موجود ہے۔ اچھا، اس سب سے قطع نظر کہ کیا جوڑ توڑ ہوگی، یہ بات کلیئر ہے کہ سبھی بڑی پارٹیز کا کسی نہ کسی شکل میں نئی حکومت میں خاطر خواہ انفلوئنس ہوگا۔ وہ انفلوئنس کیا ہوگا اس کا اندازہ ان جماعتوں کے ان انتخابی وعدوں سے ہوتا ہے جو انہوں نے آپ سے کیے ہیں۔
پی ٹی آئی کے دو بڑے وعدے افرادی قوت میں سرمایہ کاری اور ملک کی آبادی کو یقینی طور پر صحت مند اور تعلیم یافتہ بنانا اور اسلام کی تعلیمات پر مبنی قوم کی اخلاقی بنیاد کو بہتر بنانا، مسلم لیگ نون کا وعدہ 1 کروڑ ملازمتیں پیدا کرنا اور 6% جی ڈی پی کی شرح نمو حاصل کرنا، اور آرٹیکل 62 اور 63 کو ان کی اصل شکل میں بحال کرنا، یعنی رکن پارلیمان کے لیے صادق و امین کی شرط ختم کرنا، جبکہ پیپلز پارٹی کا وعدہ جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کو مضبوط کرنا اور انفراسٹرکچر، تعلیم، صحت اور سماجی تحفظ میں سرمایہ کاری کرنا ہے۔ وعدے تو بڑے بڑے ہی کیے جاتے ہیں، لیکن ملک میں استحکام نہیں ہے اور نئی حکومت کے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ آگے کا راستہ کتنا مشکل ہوگا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نئی آنے والی حکومت جو ہے وہ کیا اتنی طاقتور ہوگی، کیا یہ انتخابات جو ہیں جو ایک ہماری سیاسی عدم استحکام ہے اس کا حل دے سکیں گے۔ باقی جو لوگوں نے اپنے پارٹیز نے منشور دیے ہیں اور اسپیشلی جو معاشی وعدے کیے ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے، اور کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ کرنا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیسا تعلق ہوگا، بے روزگاری کو کیسے حل کیا جائے گا، مہنگائی کا کیسے توڑ کیا جائے گا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ پاکستان کے مسائل کو حل کرنا تو مشکل کام ہے ہی، لیکن پارلیمان میں دوسرا بڑا چیلنج پی ٹی آئی کے آزاد ایم این ایز ہیں۔ کسی بھی پارٹی کی مرضی تو یہی ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ حکومت نہ بنانی پڑے، لیکن پی ٹی آئی کے آزاد ایم این ایز اور دوسری پارٹیوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی سیاسی ڈیل کا حصہ بننا پڑے گا۔ اب ان الیکشن سے جس استحکام کی امید تھی وہ شاید پوری نہ ہو۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک، ایکس وغیرہ پر بھی شیئر کریں اور سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں۔